کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان نے نیشا پور میں خون کی ندیاں بہا کر شہر کو راکھ کا ڈیر بنا دیا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کے لوگوں پر خوف کے سائے چھا گئے، لوگ لرزتے دل اور سہمے چہروں کے ساتھ اس کا سامنا کرنے پر مجبور تھے۔ چنگیز خان نے سارے شہر کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمدان کے لوگ نہایت سمجھدار، زیرک اور فہم و شعور میں ہیں، بے مثال ہیں۔ ہمدانیوں کی معاملہ فہمی زبان زد عام ہے اور مشہور ہے کہ ہمدانی و ہیچ ندانی، یعنی اتنے زیرک ہیں کہ سب جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ تو چنگیز خان نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا، جس کا جواب اگر صحیح اور مقبول ہوا تو تمہیں امان ملے گی، لیکن اگر سوال کا جواب غلط دیا تو یہی میدان تمہارا آخری ٹھکانہ بنے گا۔ میں اس میدان میں تم سب کو تہہ تیگ کر دوں گا۔ اس کی آواز میں داڑھ تھی جو ہر شخص کے دل میں خوف کی لہر دوڑاتی۔ اس میں چنگیز خان کے ارادے اور اس کے حاکمانہ انداز واضح تھا اور سوال کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ رکا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یا اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ مجمع ساکت تھا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جانیں لبوں پر تھیں۔ ہمدان کے دانشور، علماء، بزرگان، پڑھے لکھے لوگ اور اہل حل واقعت سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوال کا مناسب جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سب کے چہروں پر خوف اور اضطراب تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال محض امتحان نہیں بلکہ پورے شہر کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ شہر کے بڑے اور اہل دانش سوچ و بچار میں غرق تھے۔ اس دوران اچانک ایک چرواہا کھڑا ہوا جس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے بصیرت تھی، اور وہ آگے بڑھا۔ ہر کسی کے دل میں یہی سوال تھا کہ یہ چرواہا چنگیز خان کے سوال کا کیا جواب دے گا۔ چنگیز خان نے اسے غور سے دیکھا اور گرج دار آواز میں کہا، اگر میں جواب اسی سے سنوں گا، یعنی چرواہے سے ہی۔ چرواہے نے نہایت دلیری سے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہا، نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے آئے ہو، تمہیں ہمارے اعمال یہاں لائے ہیں۔ جب ہم نے اہل عقل و دانش کو نظر انداز کیا اور بے وقوفوں، جاہلوں اور چاپلوسوں کو عزت، اختیار اور قیادت دی تو پھر یہی دن دیکھنا تھا۔ تم ہماری نادانی، بے بصیرتی اور ناانصافی کا نتیجہ ہو۔ چنگیز خان خاموش ہو گیا۔ شاید اسے بھی اس سچائی کی گہرائی نے ایک لمحے کو ہلا دیا تھا، اور چنگیز خان نے سب کو جانے دیا۔ قوموں پر چنگیز جیسے طوفان آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے بوئے ہوئے بیجوں کا پھل اور مکافات عمل ہوتے ہیں۔ یعنی مکافات عمل سے کبھی غافل نہ ہونا۔ گندم بیجو گے تو گندم کاٹو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج بھی ہم نے عقل و علم کو مقام نہ دیا، انصاف اور صداقت کا پرچم نہ تھاما، تو چنگیز کے سائے پھر سے لوٹ آئیں گے، چاہے نام کچھ بھی ہو، شکل کوئی بھی ہو۔ قومیں بندوق سے نہیں، بصیرت سے باقی رہتی ہیں۔ پلیز ذرا نہیں، پورا سوچئے۔